لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات و خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں اور اس مہینے میں ہونے والی مختلف عبادتیں اس نے ہم اور آپ کو نصیب فرمائی. اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی ہم میں سے ہر ایک نے وہ عبادتیں انجام دی. روزے رکھے، قیام کیا، تراویح پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے رہے، دعائیں کی، توبہ و استغفار کیا، اور جس کو اللہ نے توفیق بخشی، سہولت میسر کی، عمرے سے بھی سرفراز ہوئے، شب قدر کی تلاش اور جستجو بھی کی، اور ان سب سے فارغ ہونے کے بعد ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عید سے بھی بہراور ہوئے، مستفید ہوئے. وہ عید کی خوشیاں بھی ہم اور آپ نے دیکھی. اب یہ عید، یہ رمضان پیچھے رہ گئے اور ہم آگے نکل آئے. ماہ رمضان کے مقاصد میں بنیادی ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس رمضان کے ذریعے ہمارے اور آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے. آپ نے رمضان میں یا رمضان سے پہلے یہ آیت کریمہ بارہا سنی کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تم متقی ہو جاؤ. یعنی رمضان کا ایک مقصد یہ بھی تھا، ایک تو یہ تھا کہ وہ عبادتی، وہ فضیلت والا مہینہ، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھرپور کریں، زیادہ سے زیادہ کریں. لیکن ان عبادتوں کا بھی ایک مقصد اللہ نے متعین کیا کہ یہ عبادتیں ہماری عبادت بھی ہوں، یہ میری اور آپ کی تربیت بھی بن جائے، یہ ہماری اور آپ کی تربیت کا ذریعہ بھی بنا دی جائے. یہ ان عبادتوں کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تھا. اللہ کا فضل و کرم ہے. آپ اگر دیکھیں، سب سے پہلے ہم تقوی کو سمجھ لیں، تقوی کسے کہتے ہیں، تو پھر سمجھ میں ہمیں آئے گا کہ اس مہینے میں ہماری اور آپ کی تربیت کی کہ نہیں کی. یہ جو عبادتیں ہم رمضان بھر کرتے رہے، ان عبادتوں کا یہ مقصد کہ اس سے ہماری تربیت ہو، یہ مقصد حاصل ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہمیں اور آپ خود اپنے آپ پہ غور کر کے سمجھ سکتے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے اس کے کئی معنی بتائے، لیکن اگر آپ غور کریں گے سارے معنی و مطالب الفاظ کا فرق ہے، حقیقت میں ایک ہی مسئلے کو سمجھانے والے. جیسے کچھ اہل علم نے کہا تقویٰ کا معنی ہے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، جسے اردو میں ہم پرہیزگاری کہتے ہیں، پرہیزگار کرنا. یعنی آدمی اللہ کے ڈر سے بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرے، اجتناب کرے، رکا رہے. یہ تقویٰ ہے. بہت سارے اہل علم نے لکھا. کئی اہل علم نے لکھا تقویٰ یہ ہے کہ ہم اور آپ جہنم کے اور ہمارے درمیان وقایہ، کوئی ایسی رکاوٹ بنا لیں جو ہمیں جہنم میں جانے سے روکنے کا سبب بن جائے. یعنی ایسی کوئی چیز ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم جہنم میں نہ جائیں، جہنم جانے سے روک لیے جائیں، کچھ ایسا اپنی زندگی میں ہم اپنا لیں. یہ بعض اہل علم نے کہا. بعض اہل علم نے کہا تقویٰ نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو انجام دینے اور اللہ کی منع کردہ باتوں سے رکے رہنے کا. اللہ نے جو کہا کرنا ہے کریں گے، اللہ نے جس سے منع کر دیا رک جائیں گے. اللہ کا حکم
ہماری زندگی کا خلاصہ ہوگا۔ اللہ نے جو کہا کرنے کو کریں گے، جو منع کر دیا اس سے رک جائیں گے، یہی تقویٰ ہے۔ یہ بعض اہل علم نے کہا۔ آپ تقوی کا کوئی بھی معنی لے لیجیے، اس کے بعد اس کی روشنی میں آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے، اور مسلمانوں کے جو حالات رمضان میں عام طور پہ ہوتے ہیں آپ اسے دیکھیے، تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنا آسان ہوگا کہ رمضان کی عبادتوں نے میرے اور آپ کے اندر تقویٰ پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا۔ آپ یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ ایمان کی اپنی قوت ہے، اللہ نے جو ایمان میں رکھی ہے۔ یہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو یہ ہم سب کی تربیت ضرور کرتا ہے۔ ہم میں سے جو متقی انسان تھا اس کے رمضان کی کیفیت بھی عام دنوں سے زیادہ بہتر تھی۔ ہم میں سے جو گنہگار انسان تھا زیادہ دینداری نہیں تھی۔ مسلمانوں میں سے کوئی گیا گزرا انسان آپ نوٹ کر کے دیکھیں اس کی زندگی میں بھی رمضان سے فرق آیا۔ آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے شہر کا، لیکن ہمارے علاقے میں ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں جن گھروں میں صبح سے شام تک ٹی وی چلتا ہے، فلمیں، سیریل، ٹائم ٹو ٹائم ان کے گھر کا ٹائم ٹیبل ٹی وی کے پروگراموں سے جڑا رہتا ہے۔ فلاں ٹی وی کے پروگرام سے پہلے ناشتہ بن جائے گا، اور اس پروگرام کے بعد میں ناشتہ دے دوں گی بچوں کو، اس پروگرام سے پہلے رات کا کھانا بن جائے گا، اس پروگرام کے بعد کھانا۔ یہ جو ماحول جن گھروں کا ہوتا ہے، ماہ رمضان جیسے ہی آتا ہے وہ رمضان بھر کے لیے ٹی وی پہ کپڑا اڑا کے چھوڑ دیتے، کہتے ہیں رمضان میں ہم ٹی وی نہیں دیکھیں۔ ایک چھوٹی مثال آپ کو دے رہا ہوں، یعنی وہ گنہگار مسلمان بھی جو غیر رمضان میں گنہگارانہ زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ بھی رمضان میں کچھ احتیاط کرتے ہیں، یعنی ماہ رمضان اور اس کی عبادتیں لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھاتے ہیں، گناہوں سے پیچھے آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور یہ ہم سب کی زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں آپ دیکھیں ماہ رمضان اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری اور آپ کی تربیت کرتا ہے۔ یہاں کی عبادتیں روزہ ہو یا پھر یہ کہ قیام ہو، یہ ہماری اور آپ کی تربیت کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کچھ نہ کچھ اس تربیت کا فائدہ ہم اور آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے اور ہماری تربیت نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد اس تربیت کا اثر بہت سارے لوگوں پر باقی نہیں رہتا ہے۔ یعنی یہ تربیت ہوتی ہے ہم سب کی، کم زیادہ لیکن سب کی ہوتی ہے تربیت۔ کسی کو اللہ توفیق دے ایک رمضان زندگی بھر کے سدھار کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ توفیق نہ دے تو کم سے کم رمضان میں نیک رہتے ہیں، رمضان کے بعد بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی توفیق بخشی ہے، مسئلہ اصل ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، آپ یقین کریں لوگ جو سوالات ہم سے کرتے ہیں موبائل پہ واٹس ایپ پہ سوالات پرسنل ذاتی زندگی کے، ابھی 2 دن کے سوالات میں بتاؤں، 2 لوگوں نے مجھ سے ایک سوال، ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کوئی راستہ بتا دیجیے کہ نماز فجر میں اٹھنے کا کی پابندی ہو جائے۔ ایک اور صاحب یہ پوچھتے ہیں میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان میں جیسی عبادت ہو رہی تھی اتنی کم از کم پابندی ہو جائے فرائض کی، لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہی، میں کیا کروں؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اصل مسئلہ ہے، رمضان میں ہماری تربیت ہوتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے اس کی عبادتوں میں یہ اثر رکھا ہے، یہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہماری تربیت ہوتی، لیکن اس کے بعد ہماری اور آپ کی تربیت کا وہ اثر ہم پر باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت ہونا اور پھر اس کے بعد اس تربیت کی حفاظت کرنا یہ 2 الگ مسئلے ہیں۔ آپ کسی بچی کی تربیت کر کے اسے بتا دیں یہ اچھی چیز ہے اور یہ کرنا چاہیے، بچہ کر لے گا، لیکن اسے اگلی بار وہ کام کرنے سے روکنے والی جو چیز ہوتی ہے، جو اسے اس نیکی سے دور لے جانے والی چیز ہوتی ہے، اس کی طرف سے چوکنا نہیں کریں گے، نہیں بتائیں گے، آپ کی تربیت ادھوری ہوگی، آپ ناکام ہوگے بچے کی تربیت۔ یہی مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ رمضان کے بعد ہمارے اور آپ کے اندر کیا ایسی تبدیلی آتی ہے کہ وہ تقویٰ، وہ جو تربیت، وہ جو تاثیر عبادتوں کی تھی وہ باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ اصل میں ہم کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور اگر اللہ کی توفیق سے یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اگر اس کا خیال رکھیں گے نا تو پھر ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو تربیت ہے اس کا اثر دیر پا رہے گا، اور اللہ چاہے تو زندگی پر رہے گا۔ ہر رمضان ہم پہلے سے زیادہ اچھے مسلمان ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کے اور زیادہ مقرب
بنتے بنتے چلے جائیں گے۔ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، وہ تاثیر کہاں گم ہو جاتی ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ماہ رمضان کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ جو تاثیر انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اول آخر تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یہ مان کر چلیے اول آخر اللہ کی توفیق۔ لیکن اللہ نے اسباب جو رکھے ہیں، اسباب کی اگر ہم بات کریں میں صرف دو اسباب کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا ایک سبب ہے، وہ ہے ماہ رمضان میں انسان کی خواہشات پہ لگام لگی رہتی ہے۔ اللہ نے روزے میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ روزہ انسان کی خواہشات پہ لگام لگاتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، یعنی جو جوانی کو پا لیے جوان ہیں، تم میں سے جس کے اندر طاقت ہو، یعنی شادی بیاہ کی قوت ہو، طاقت ہو، مردانہ طاقت ہو، اور عورت ہے تو نکاح کی قابلیت ہے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ شادی کر لے، نکاح کر لے۔ ومن لم يستطع، اب مردانہ خواہش اور طاقت اور قوت تو ہے، لیکن بیوی کے نان و نفقے کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، اللہ کے نبی نے کہا ایسے نوجوان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں روزہ رکھنا چاہیے؟ کہ فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ یہ تمہارا روزہ وہ جو تمہاری مردانہ خواہش ہے اس کو بے لگام ہونے یا اس کی طغیانی، اس کا حد سے بڑھ جانے سے روکے گا، اس پہ لگام لگائے گا۔ یعنی آدمی کے اندر جو خواہشات اٹھتی ہیں، ان خواہشات کو روزہ قابو میں رکھتا ہے، ان خواہشات پر روزہ جو ہے بریک لگاتا ہے، ان خواہشات کو روزہ کنٹرول میں رکھنے کا کام کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں ہم اور آپ نیک بنتے ہیں، اس کے کئی اسباب میں سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری خواہشات قابو میں رہتی ہیں، کنٹرول میں رہتی ہیں، اور یہ کنٹرول میں روزے کی برکت سے بھی رہتے ہیں، روزے کی تاثیر سے بھی رہتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان سے جیسے ہی ہم نکلے، روزوں سے جیسے ہی ہم آزاد ہوئے، ہم اپنی خواہشات کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے سلسلے میں یہ مان لیتے ہیں اب رمضان ہو گیا۔ ہم نے وہ یہ سمجھا کہ یہ خواہشات رمضان تک قابو میں رکھنے کی، رمضان کے بعد قابو میں رکھنے کے لیے اللہ معاف فرمائے ہم اور آپ کو، یہ سوچ ہی اصل میں پہلی بنیادی غلطی ہے، جس کی وجہ سے وہ تقوی ہمارا، وہ تربیت ہماری، وہ عبادتوں کی تاثیر ہماری زندگیوں میں باقی نہیں رہتی۔ آپ دیکھو انسان اپنی خواہشات کا غلام ہے اور کچھ نہیں، انسان اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ یہی اصل میں ہماری اور آپ کی بے دینی کی وجہ، یہی ہمارے اور آپ کے تقوی میں خلل کی وجہ، یہی سے اصل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں خواہشات بہت ساری، میں وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا آپ کا، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کسی بھی چیز کی خواہش بے لگام ہونا، مال کی خواہش، عہدے کی خواہش، شہرت کی خواہش، یا پھر یہ کہ کاروبار بڑھانے کی خواہش، یا انسان کی جنسی فطری خواہش، یا کھانے پینے کی حد سے بڑی ہوئی خواہش، یہی سب خواہشات ہیں جن کے چکر میں آدمی تقوی کو گنواتا ہے۔ رمضان میں جو تربیت ہماری کی گئی، ایک طرف روزوں نے ہماری خواہشات کو لگام لگائے رکھا، اور دوسری طرف اللہ کا ڈر کہ رمضان میں کیسے اللہ کی نافرمانی کروں، یہ دو چیزیں تھیں جنہوں نے ہم اور آپ کو کنٹرول میں رکھا تھا۔ رمضان سے جیسے ہی ہم نکلتے ہیں، ہم ان دونوں حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب رمضان گزر گیا، یہاں سے وہ تقوی ہم سے چھوٹتا ہے، یہاں سے ہماری پرہیزگاری ختم ہوتی ہے، یہاں سے ہماری اور آپ کی دینداری میں خلل آتا ہے۔ اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی دینداری میں کمی یا خلل پیدا ہوتا ہے، دوسری وجہ اگر آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رمضان کے مہینے کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، تو شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا سرکش شیطانوں کو، سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان بھر ایک طرح سے شیطان جو ہے وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوتا، شیطان ہم پر حملہ نہیں کرتا، یا شیطان کے شر سے ہم بچے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں
دیندار بننا، اللہ کا فرما بردار بننا، اللہ تعالیٰ کے بندگی کرنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے شیطان آزاد ہوتا ہے، تو شیطان ہمارے پیچھے لگا ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، دوسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے تقوی اور پرہیزگاری میں رمضان کے بعد پھر خلل آتا ہے، بڑی وجہ ہے شیطان کی طرف سے غافل رہنا۔ آپ اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں کب آپ کو آخری بار خیال آیا تھا اس وقت شیطان مجھ پر محنت کر رہا ہے، شیطان مجھے بہکانا چاہ رہا ہے، شیطان مجھے بھٹکانا چاہ رہا ہے، اس کا احساس آپ کو اور مجھ کو کب ہوا تھا؟ آخری بار کب ہوا تھا؟ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اور آپ شیطان کی طرف سے غافل لوگ ہیں۔ وہ غافل نہیں، آپ یہ بات یاد رکھیں، شیطان ہماری طرف سے بالکل بھی غافل نہیں۔ اس کی زندگی کا صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے، ایک ہی مقصد ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی بنا کے رکھو۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، شیطان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو یا اپنے نقش قدم پر چلنے والوں کو بلاتا ہے، کیوں؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ بس چاہتا یہ ہے کہ ان کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کر چلا جائے، بس اس کی صحبت میں جہنم میں جائے۔ وہ تو برباد ہوا، وہ ہم اور آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے ہم سے غافل نہیں، ہم اس کی طرف سے بالکل غافل۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے ہماری اور آپ کی ناکامی کی، تقوی کے جانے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزانہ ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور بچھانے کے بعد اپنے کاریگروں کو بھیجتا ہے، جاؤ جا کے بنی آدم کو گمراہ کرو۔ اور صرف بھیجتا نہیں، روزانہ صبح کا معاملہ، آپ ہو سکتا ہے دکان پہ ذرا دیر سے پہنچنے ہوں گے، کسی دن ناشتہ دیر ہوا، کسی دن طبیعت نے چاہا تو تھوڑی دیر سو لیے، کچھ بھی وہ نہیں، اس کی زندگی میں سب کچھ نہیں، وہ لگا ہے ہمارے اور آپ کے پیچھے، روزانہ پابندی کے ساتھ وہ اپنے لشکر کو بھیجتا ہے، اپنے کاریگروں کو بھیجتا ہے، اور صرف بھیجتا ہی نہیں، شام میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں سب کے اعمال کا حساب بھی لیتا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے ذمہ داری نبھائی کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بتایا نا کہ ایک آ کر کہے گا کہ اللہ میں نے فلاں کو جو ہے گمراہ کے یہاں تک کہ وہ قتل کر بیٹھا، میں نے فلاں کو گمراہ کے یہاں تک کہ وہ زنا میں مبتلا ہو گیا۔ شیطان سب کی تعریف کرتا ہے، تو نے اچھا کیا، تو نے اچھا کیا، تو نے اچھا کیا۔ پھر ایک شیطان آ کر کہتا میں نے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی، تو وہ شیطان کہتا تو اصل میں کام کر کے آیا ہے، یعنی میاں بیوی میں جدائی بہت بڑا فساد ہے اور تو نے اصل میں کام بڑا کیا ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نہ صرف یہ کہ صبح میں بھیجتا ہے، وہ شام میں آ کے حساب و کتاب بھی لیتا ہے سر سے، اور ہم ہیں کہ اس پورے لشکر کی طرف سے غافل ہیں۔ آپ کو معلوم ہو یہاں سے دشمن آئے گا، یہاں سے دشمن آئے گا، آپ نیند میں بھی اٹھ کے دیکھتے ہیں، چوکتے ہیں، ذرا سی 8ویں آنکھ کھول کر دیکھتے کہ دشمن نہ آ گیا، دنیا کا دشمن۔ لیکن شیطان کی طرف سے ہم ایسے چوکنا نہیں، اور یہی ہم مار کھاتے ہیں، یہی سے ہم سے کوتاہی ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کی اتنی پیاری اور اتنی عمدہ تربیت کے بعد اچانک سے زندگیوں میں تبدیلی آتی، وہ یہی ہے کہ شیطان کہاں سے آ رہا ہے، ہم اور آپ اکثر غافل رہتے ہیں، اور شیطان آتا ہے اور اپنا کام کر کے جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے فلاں چیز کی لت لگ گئی، چھوٹ نہیں پاتی۔ انسان کی طبیعت میں ہے کسی چیز کی عادت پڑ جائے، بیڑی کی، سگریٹ کی، شرابی کو شراب کی، جوا کھیلنے والے کو جوے کی لت لگ جائے، چھوٹنا مشکل ہے، یہ طبیعت میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ مسئلہ صرف طبیعت اور مزاج کا نہیں، ہماری طبیعت ہمارے مزاج کے ساتھ شیطان بھی ہمارے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، خون کے ساتھ ساتھ شیطان انسان کے اندر جو دوڑتا رہتا ہے، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا میں چھوڑ نہیں پاتا، مجھ سے یہ عادت چھوٹتی نہیں، بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ یہ صرف طبیعت اور مزاج کا مسئلہ نہیں، ہماری طبیعت کی کمزوری کے ساتھ ساتھ وہ شیطان کے ہم پر اور آپ پر کنٹرول ہے۔ وہ جو ہم نے شیطان کو موقع دے دیا، وہ مسلط ہو گیا، وہ کنٹرول ہم پہ چاہتا ہے، اس کا بھی اثر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں میرا غصہ بڑا خطرناک، مجھے غصہ آتا ہے تو کنٹرول نہیں ہوتا۔ نہیں، غصہ ایک عادت ہے انسان کی، طبیعت میں ہو سکتا ہے، آپ کو ہوگا غصہ، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے غصہ صرف آپ کا غصہ نہیں، شیطان آپ کے غصے کا آپ کے اندر سے استعمال کر رہا ہے۔
سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو بتایا جاتا ہے اسکولوں میں پڑھنے والے کہ دل 1 منٹ میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ کہتے 72 مرتبہ دھڑکتا ہے، پمپ کرتا ہے خون کو جسم کے اندر 72 مرتبہ پمپ کرتا ہے 1 منٹ میں۔ تو سوال یہ ہو کہ آپ سائنس کے اعتبار سے سائنس پڑھیے، لیکن اس میں سے جو سمجھداری فقہ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ یوں سمجھیے کہ خون کے ساتھ انسان کے شیطان دوڑتا رہتا ہے، 72 مرتبہ میرے اور آپ کے دل پہ دستک دے کے جاتا ہے وہ شیطان، کتنے وسوسے مجھ پر اور آپ پہ دے گا۔ آپ یہ سمجھیے کہ شیطان کا ہمارے ساتھ کیسا گہرا رشتہ ہے، ہم جس دن اس طرف سے غافل ہوتے ہیں نا اسی دن مار کھاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا کا ہر دشمن موقع کی طاق میں رہتا ہے کہ میرے دشمن کا کب میں نقصان کر سکوں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ دشمنی اگر ہے قائم اور ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں تو یہ طاق میں رہتا ہے کب موقع ملے۔ اب آپ بتاؤ شیطان سے بڑی کسی کی دشمنی، انسانوں کا شیطان سے بڑا کوئی دشمن نہیں، اور ابلیس کی دشمنی سے بڑی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وہ کیسے موقع کو ہاتھ سے جانے دے گا؟ ہم غافل رہیں وہ موقع ہاتھ سے جانے دے گا کیا؟ نہیں ہو، وہ تو حملہ کرے گا ہم پر، ہر پل حملہ کرے گا۔ یہی دوسری وجہ ہے جہاں سے ہم اور آپ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور مشکل تب زیادہ بڑی ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب ایک طرف ہمارے اندر کی خواہشیں بے لگام ہونے لگیں اور دوسری طرف سے شیطان ہمارے پیچھے لگے، اور دونوں جب مل جائیں تو پھر یوں سمجھیے ہماری اور آپ کے گناہ کا سفر ہو جاتا ہے، زندگی گناہ کا گہوارہ بن جاتی ہے، دو دشمن ایک ساتھ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں جو بات آج کی اس ملاقات میں کہنا چاہتا ہوں، لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے، ابھی آپ کو سے بہت سارے احباب نے روزہ افطار کیا ہے، ابھی آپ کو جانا ہے۔ جو نصیحت آج کی اس ملاقات میں بہت ہی مختصر میں کرنا چاہنا تھا وہ یہ کہ ماہ رمضان میں ہماری اور آپ کی تربیت ہوئی، اور ہوئی تھوڑی نہ تھوڑی ہر مسلمان کی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو عبادتوں کی توفیق دیتا ہے یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی تربیت ہے، لیکن اس تربیت کی حفاظت کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم اصل میں ان جگہوں سے غافل ہو جاتے ہیں، ان مقامات سے غافل ہو جاتے ہیں جہاں سے ہمارے اور آپ کے تقویٰ پہ ڈاکہ پڑتا ہے۔ یہ خواہشات بے لگام ہو کے ہمیں لوٹ لیتی ہیں، یہ شیطان قید سے آزاد ہو کے ہمیں لوٹ لیتا ہے، کوشش کرتا ہے مہینے بھر کی جو کمائی ہے سب ہم سے لوٹ کر لے جائے، وہ کوشش کرتا ہے، اور ہم ان دونوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں، یہاں سے ہماری اور آپ کی بربادی کا راستہ کھلتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ذہن میں رکھیں، چوکنا رہیں، کوئی بھی خیال آئے، کوئی بھی بات آئے ہمارے سامنے، دیکھیں کہیں یہ نفس کی طغیانی اور سرکشی تو نہیں، کہیں نفس بے لگام تو نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف شیطان مردود اگر آ رہا ہے، یہ خیالات، یہ جو احساسات، یہ جو جذبات بھڑک رہے ہیں، اس میں شیطان کا حصہ کیا ہے، کتنا ہے؟ اگر یہ دو طرف سے چوکنا رہیں گے اللہ کی توفیق سے پھر اپنے آپ کو اس تربیت پہ باقی رکھنا جو تربیت ماہ رمضان میں میری اور آپ کی ہوئی تھی بہت آسان ہو جائے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن کر اپنی اگلی زندگی بھی گزاریں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم نے کہی سنی ہیں، ان باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادت کو اللہ قبول فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگلی زندگی میں ایمان والی زندگی، عمل صالح والی زندگی، اس کی بندگی والی زندگی اور اس کی اپنی فرما برداری والی زندگی گزارنے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔